بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر ہمارا 95 ہے، جس میں ہم انا و اخواتہا کو پڑھیں گے۔ انا و اخواتہا کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں کانا و اخواتہا کو پڑھا ہے۔ پچھلے سبق میں کانا و اخواتہا کو ہم نے پڑھا ہے۔ کانا اور اس کے جیسے اور افعال، اس کو اس کے اخوات کہتے ہیں۔ اسی طرح انا اور انا کے ساتھ اور الفاظ ہیں، مثال کے طور پر لاکننا۔ لاکننا بھی انا کی طرح ہے، اسی طرح عمل کرتا ہے۔ اب عمل سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ انا کا کیا عمل ہے اور کانا کا کیا عمل تھا۔ مختصر طور پہ پہلے ہم سمجھ لیں۔ کانا، یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں اس جملے کو اللہ قادر، اللہ رب العزت قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ میں ہو آپ دیکھ رہے ہیں مضموم ہے، اس پر پیش ہے، قادرن پر بھی پیش ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مبتدا اور خبر ہے۔ مبتدا اور خبر جب کہ شروع کے جملے میں ہو تو وہ مرفوع یعنی اس پر پیش ہوتا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی جملہ ہے۔ ابتدائی جملہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، شروع میں ضمہ ہوا کرتا ہے، اس کو ہم پیش کہتے ہیں۔ یہاں پر پیش ہے، اور قادرن جو خبر ہے وہاں بھی پیش ہے۔ لیکن ہم نے بتایا تھا تو یہ جو جملہ ہے جملہ اسمیہ اللہ قادرن، اس کے شروع میں جب ہم کانا لگائیں گے تو اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا اور معنی میں بھی فرق آئے گا۔ مثال کے طور پر کان اللہ، یہ تو اسی طرح آیا، اللہ یہاں پر پیش ہے، لیکن بعد کا جو اسم ہے اور خبر ہے وہاں بنے گا قادرن۔ یہاں پر آپ کو دو زبر نظر آ رہے ہیں، کان اللہ قادرن، تو اس کو کانا نے کیا کر دیا ہے؟ منصوب کر دیا ہے، اس پر زبر آ چکا ہے۔ اسی طرح کان اللہ سمیعاً، اس کو ہم اس طرح بنا دیں گے سمیعاً۔ تو یہ کانا کا عمل ہے جو مبتدا اور خبر پر واقع ہو رہا ہے، اور ترجمے میں کیا فرق آیا کہ اللہ رب العزت قادر تھے یعنی قدرت رکھنے والے تھے، اس طرح کا معنی آتا ہے۔ یہ ویسے ہم نے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی، ورنہ تو اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں۔ اسی طرح جس طرح کانا نے عمل کیا ہے اسی طرح انا بھی عمل کرتا ہے۔ انا کا عمل کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں پر ہم کہیں گے ان اللہ، دیکھو پہلے والے پر آئے گا فتحہ یعنی زبر آئے گا، ان اللہ قادرن، دوسرے والا قادرن ہوگا۔ یہاں پر پہلے والے اسم میں فرق آیا جس پر فتحہ نظر آ رہا ہے، اور پہلے جملے میں دوسرے والے اسم پر یعنی تھوڑی تبدیلی آ گئی اس میں۔ یہ پہلا جملہ آپ دیکھیں، اللہ سمیع، اللہ رب العزت سننے والے ہیں، دونوں پر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، مبتدا اور خبر پر۔ اس پر جب انا کا دخول ہوتا ہے اور انا کو ہم شروع میں لگاتے ہیں تو تھوڑا سا فرق آتا ہے، ان اللہ سمیع، سمیع اسی طرح ہوتا ہے، ان اللہ پہلے والا اسم وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ لیکن کانا میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ کانا پہلے والے اسم کو رفع دیتا ہے یعنی اس کو پیش دیتا ہے، اور دوسرے کو فتح دیتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، انا پہلے والے کو فتح دیتا ہے اور کانا دوسرے والے کو فتح دیتا ہے۔ اچھا، اب معنی میں کیا تغیر ہے؟ اللہ سمیع، اللہ تعالی سنتے ہیں۔ اب یہاں پر انا آ گیا تو ہم اس طرح کہیں گے یقیناً، کیا ترجمہ ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالی سنتے ہیں، یا بے شک اللہ تعالی سنتے ہیں۔
انا کا ترجمہ ہم نے سیکھا بے شک یا یقیناً۔ تو اسی طرح ہم کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں، وہ بات کو نہیں مان رہا، مثال کے طور پر زید قائم، زید کھڑا ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں، تو میں کہوں گا انا بے شک زیدن قائم۔ تو آپ نے دیکھا انا پہلے والے اسم کو نصب دیتا ہے یعنی فتحہ دیتا ہے، اور بعد والا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یہاں پر ہے قائم، زید قائم، زید کو یہاں پر کیا ملا؟ فتحہ ملا، زبر ملا، بخلاف کانا کے۔ کانا و اخواتہا، اس کا ہم نے سبق پچھلے دن پڑھا تھا، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ زید پہلے والے اسم میں کوئی عمل نہیں کرتا، اس کی حرکات اسی طرح ہوتی ہیں، دوسرے والے میں عمل کرتا ہے، وہ ہے قائما۔ تو کیا ہے؟ قائما، زید کھڑا تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ بے شک زید کھڑا ہے۔ تو اتنا فرق ہوتا ہے، مزید ہم سمجھتے ہیں کتاب کو دیکھ کر۔ آئیے کتاب کو دیکھتے ہیں۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، انا و اخواتہا، انا اور اس جیسے جو افعال ہیں جو اس کی طرح کا عمل کرتے ہیں، لکن، لیتا، لعل، یہ اخوات ہیں یعنی اس کی طرح عمل کرنے والے مزید اور افعال ہیں۔ اللہ قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ ان اللہ، دیکھو یہاں پر فتحہ ہے اور زبر آ گیا، ورنہ تو اس پر پیش تھا۔ ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ علمت، مجھے یقین ہو گیا، ان اللہ قادر، کہ اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہیں۔ اللہ سمیع، اللہ سمیع، اب اس کو ہم شروع میں ان لگا دیتے ہیں تاکہ بات سننے والا یقین کر سکے، تو ہم کہتے ہیں ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ ایقنت، مجھے یقین ہو گیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والے ہیں۔ تو انا اور انا ایک ہی چیز ہے، پہلے والے اسم کو وہ نصب اور فتحہ دیتا ہے، مبتدا کو فتحہ دیتا ہے اور خبر کو اپنی حالت پر رہنے دیتا ہے۔ الکتاب استاذ، الکتاب استاذ، کتاب استاد، کأن الکتاب استاذ، گویا کہ کتاب استاذ ہے، کیونکہ کتاب انسان کو سکھاتا ہے، تو یہاں پہلے ہم نے کہا الکتاب استاذ، کتاب جو ہے وہ استاذ ہے۔ کأن الکتاب، گویا کہ کتاب استاذ ہوا کرتا ہے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ کأن العلم نور، گویا کہ علم نور ہے۔ لیت الجار، دیکھو لیت بھی آ گیا، کأن بھی اس میں آ گیا، یہاں پر ہم کأن بھی لکھ دیتے ہیں، یہ بھی انا کی طرح ہوتا ہے، پہلے والے اسم کو نصب دیتا ہے، فتحہ دیتا ہے، اور دوسرے کو اپنے حالت پر چھوڑتا ہے، جیسے کأن العلم نور۔ لیت الجار صالح، کاش کے، لیتا کا ترجمہ ہے کاش، کاش کے پڑوسی نیک ہوتا، صالح صالح ہوتا۔ لعل الکتاب، لعل ترجی ہے، ترجی سے مراد انسان ایک امید باندھتا ہے یا کہتا ہے کاش کے کتاب کیا ہو؟ سستی ہو سکتا ہے کہ کتاب سستی ہو۔ لعل الکتاب رخیص، لعل المریض، ہو سکتا ہے کہ مریض نائم، سویا ہوا ہو۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ لیکن الاثاث قدیم، لیکن اثاث جو ہے، اثاثہ جات جو ہیں گھر کے فرنیچر وغیرہ، وہ قدیم ہے، پرانا ہے۔ تو اس کے لیے اسی طرح ہم نے انا و اخواتہا کو پڑھا ہے۔ مقصد تو ہمارا عربی سیکھنا ہے، لیکن عربی کے لیے یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم بولتے ہوئے کوئی غلطی نہ کریں۔ تو اس کی پریکٹس کریں، اس کو ضرور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔